کی ہیڈ لائنز۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بغیر کارروائی پیر 28 مارچ کی شام 4 بجے تک ملتوی۔ اجلاس میں مرحوم رکن خیال زمان اور اکزئی، سابق صدر رفیق تارڑ، سانحہ پشاور سمیت دیگر کے ایثار ثواب کے لیے فاتح خوانی۔ اسپیکر اسد کیسر نے کہا، معزز رکن کے احترام میں اجلاس ملتوی کرنے کی روایت ہے۔ عدم اعتماد کی تحریک پر آئین اور اسمبلی قواعد کے مطابق کارروائی کروں گا۔ پی ٹی آئی کے منحرف ارکان ایوان میں غیر حاضر۔ اتحادی جماعت مسلم لیگ کاف کے طارق بشیر چیمہ بھی ایوان میں موجود نہیں تھے۔ اپوزیشن کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں 162 کے بجائے 159 ارکان شریک۔ پیپلز پارٹی کے جام عبدالکریم دبئی، علی وزیر جیل اور جماعت اسلامی کے اکبر چترالی غیر حاضر تھے۔ 8 مارچ کو عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی۔ اسی دن قومی اسمبلی اجلاس کی ریکوزیشن جمع کروائی گئی۔ آئین کے مطابق آپ 14 دن میں اجلاس طلب کرنے کے ذمہ دار تھے، لیکن آپ نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا اسپیکر قومی اسمبلی کے نام خط، کہا فوری طور پر عدم اعتماد کے نوٹسز ملنے چاہیے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ چند اراکین کو 19 مارچ کو نوٹسز کی کاپی ملی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان عوامی رابطہ مہم کے تحت آج مانسہرہ میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں، عمران خان نے اللہ کے بعد اپنی قوم سے رجوع کیا اور قوم کبھی عمران خان کو مایوس نہیں کرے گی۔ عوام کا وزیر اعظم عمران خان پر بھرپور اعتماد ہے، جیسے کپتان نے کبھی اپنی قوم کو مایوس نہیں کیا۔ اسلام آباد میں E11 ویڈیو سکینڈل کیس میں عدالت کا مرکزی ملزم عثمان مرزا سمیت 5 ملزمان کو عمر قید کی سزا کا حکم۔ ڈسٹرکٹ سیشن عدالت نے ملزم عمر بلال اور ریحان کو بری کر دیا۔ عثمان مرزا کیس میں متاثرہ لڑکی اور نوجوان کے انحراف کے باوجود عمر قید کی سزا جدید ٹیکنالوجی کی بطور شہادت قبولیت انتہائی خوش آئند ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا ٹویٹ، کہا وہی معاشرے ترقی کا زینہ چڑھتے ہیں جہاں انصاف ہو۔ سیالکوٹ اور دیگر مقدموں میں بھی انصاف کے قریب ہیں۔ ملک میں کورونا سے مزید 3 افراد جاں بحق۔ 24 گھنٹوں میں 329 نئے کیسز رپورٹ۔ گزشتہ روز 29,790 ٹیسٹ کیے گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 1.1% رہی۔ مختلف اسپتالوں میں داخل کورونا کے 446 مریضوں کی حالت نازک قرار۔ ملک میں کورونا سے مجموعی اموات 30,336 ہو گئی۔ بھائی ذرا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے آج دیکھا کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے آج پھر بطور اسپیکر نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے ایک ورکر کی طرح آج پھر قانون اور روایات کو پارلیمان کی اپنے پاؤں تلے رون دیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن اس ہاؤس کو ریکوزیشن کیا گیا 8 مارچ کو، اور آخری تاریخ تھی 14 دن میں اسپیکر پابند تھا کہ اجلاس ان کو بلانا چاہیے تھا ہر صورت 14 دن کے اندر، جو کہ 22 تاریخ کو وہ ڈیٹ ختم ہونا تھی۔ یہ جو OIC کا جو اجلاس تھا وہ 22 اور 23 وہ مارچ کو تھا، اور ہم نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ ہم ان دنوں میں ہم نہ لانگ مارچ کریں گے اور نہ ہی ہم کو احتجاج کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے مہمان ہیں۔ مگر اسپیکر کو کیا وجہ تھی، ان کو کیا مشکل تھی کہ وہ 21 سے پہلے اجلاس بلا سکتے تھے؟ 14 دن کے اندر بلانا آئینی اور قانونی ریکوائرمنٹ تھی، مگر اسپیکر نے عمران نیازی کے ساتھ مل کر سازش کی
اور اس طرح آرٹیکل 6 کے وہ مرتکب ہوئے ہیں اسپیکر، اور آج یہ معاملہ عدالت عظمیٰ میں ہے. میں اس سے زیادہ اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن آج انہوں نے جو ہمارے ایک معزز ممبر جو اللہ کو پیارے ہو گئے اور دوسرے اور بھی جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، ان کی فاتح خوانی کے بعد میں پوائنٹ آف آرڈر پہ کھڑا ہوا. انہوں نے میری بات تو مجھے کرنے کی دور کی بات ہے، انہوں نے دیکھنے کی گوارا نہیں کیا. میں بہت کہا کہ میرا مائک کھولیں اور وہ اٹھ کر چلے گئے. یہ ہے وہ اسپیکر کا کردار جو کہ تاریخ میں سیاہ الفاظ میں یاد رکھا جائے گا. اور اس نے اسپیکر نے آج پھر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ روایت ہیں، کوئی شک نہیں، کوئی ممبر اسمبلی اللہ کو پیارا ہو جائے تو یہ روایت ہے، لیکن آج یہ قانون اور آئین وہ روایت سے بالا تر ہے. آج ایک بہت اہم موضوع تھا، ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن کے اوپر ووٹنگ ہونی تھی کہ اس کو الاؤ کیا جائے موشن کو. یہ پاکستان پورا اس وقت سٹینڈ سٹل ہے، 22 کروڑ عوام دیکھ رہے ہیں، اور پورا ہماری معاشی جو کراچی اور لاہور اور دوسرے شہروں میں جہاں پر روز کاروبار ہوتا ہے وہ ٹھپ ہو چکا ہے. چاہیے یہ تھا کہ آج اسپیکر کو وہ روایات اپنی جگہ لیکن قانون کی پابندی کرتے ہوئے وہ آج اس موشن کو ٹیک اپ کرتے اور اس کے اوپر اپنا لیو گرانٹ کرنے کے لیے ووٹنگ کراتے. انہوں نے ایک نہیں سنی اور وہ چلے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسپیکر، اس نے پاکستان کی تاریخ میں، پارلیمان کی تاریخ میں ایک ایسا کردار، گھناؤنا کردار ادا کیا ہے جس کو پوری قوم ہمیشہ برے الفاظ میں یاد رکھے گی. میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان ایک تاریخ کے ایک اہم موڑ پر ہے، ایک دہانے پر ہے، اور پوری قوم کی نظر پارلیمان کی طرف لگی ہوئی ہے. یہ دھاندلی کے ذریعے، یہ دھونچ کے ذریعے یہ آئین کو یہ مجروح کریں، یہ قانون کو مجروح کریں اور اپنی من مانی کریں، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اب پیر کے روز اسپیکر نے اجلاس دوبارہ بلایا ہے. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم آپ کے سامنے آئیں اور اس بات کو ڈنکے کی چوٹ پر ہم کہنا چاہتے ہیں کہ پیر کے روز اگر اسپیکر نے پھر کوئی ایسا عمل شروع کیا جو کہ غیر آئینی ہوگا، غیر قانونی ہوگا، غیر پارلیمانی ہوگا، تو پھر ہم ہر آئینی، قانونی اور سیاسی ہم حربہ استعمال کریں گے تاکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو سینکٹیٹی ہے اس کو ہر صورت میں ہم انٹیکٹ کریں اور ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ قانون کے ذریعے آگے چلے. میں عمران خان نیازی کو بھی اور اسپیکر کو جو ان کے سٹوج بن گئے ہیں، بدقسمتی سے مجھے یہ لفظ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ عمران خان نیازی کے سٹوج ہیں، آج پارلیمان کے اسپیکر نہیں ہیں. میں ان کو متنبہ کرتا ہوں، وارننگ دیتا ہوں کہ اگر پیر کے روز انہوں نے اس طرح کی حرکت کی تو پھر ہم سے پھر کوئی نہ پوچھے. ہم ہر وہ حربہ آئینی، قانونی، سیاسی استعمال کریں گے اور اپنے حق کو ہم پروٹیکٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسے شہباز شریف صاحب نے بڑا اچھا طریقے سے سمجھایا ہے کہ عمران خان بھاگ رہا ہے، وزیر اعظم صاحب مقابلہ سے بھاگ، کس قسم کا کپتان پچ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. اور یہ اب پہلی دفعہ نہیں ہوا. آج تو کیا بہانہ تھا؟ آج بہانہ یہ تھا کہ فاتحہ پڑھنا تھا. ہمارا ایک رسپیکٹبل ممبر فوت ہو چکے ہیں، بالکل روایت ہے. مگر جون 2012 میں جب وزیر اعظم کا الیکشن ہونا تھا تب بھی ہمارا ایک معظم ممبر MNA فوزیہ وہاب صاحبہ she was unwell, she passed away. تو ہم نے فاتحہ پڑھا، مگر جو کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری تھا کہ وزیر اعظم کا الیکشن ہونا ہے وہ بھی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری پورا کیا اور آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، جمہوریت کے اصولوں کے مطابق ہم نے سیشن کنڈکٹ کی. اس اسپیکر نے عمران کا سہولت کار بن کے نہ صرف آج کا ڈیٹ سے بھاگے ہیں، اس سے پہلے جب 14 دن بعد آئین کے مطابق سیشن کو بلانا چاہیے تھا اس سیشن سے بھی وہ بھاگے. جب ہم یہ عدم اعتماد پیش کیے تو 2 دن کے اندر ہی اندر ان کا خوف نظر آیا جب انہوں نے پارلیمان پہ حملہ کر کے دہشت پھیلانے کی کوشش کی. پھر
انہوں نے سندھ ہاؤس پہ حملہ کر کے دہشت پھیلانے کی کوشش کی. ہر وہ حرکت وہ حربہ استعمال کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ بھاگ سکیں. آپ نے پاکستان کے سارے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ہم متحد ہیں اور ہم عمران کو نہیں بھاگنے دیں گے. کب تک بھاگ سکتا ہے آپ کا بزدل وزیر اعظم؟ انشاءاللہ تعالی مقابلہ ہوگا. انشاءاللہ تعالی وہ عدم اعتماد جس کے لیے ہم نے سب مل کے 3 سال جدوجہد کی، وہ عدم اعتماد ہمارا جمہوری ہتھیار بننے والا ہے. اور وہ عدم اعتماد کا جمہوری ہتھیار استعمال کر کے ہمیں سلیکٹڈ کو غیر جمہوری شخص سے ہم جمہوریت کا انتقام لیں گے، صاف و شفاف الیکشنز کی طرف آگے بڑھیں گے اور جمہوریت کا بحالی کی طرف آگے بڑھیں گے. میں ایک بار پھر پاکستان کے عوام کو مبارک دینا چاہوں گا، پورا پاکستان کو مبارک دینا چاہوں گا. یہ جو وزیر اعظم آپ کو نظر آ رہا ہے نا بھاگتے بھاگتے، یہ اپنا اکثریت کھو چکا ہے، اس کا حکومت ختم ہو چکا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جیسے ہی یہ سلسلہ اگلا نیشنل اسمبلی کے سیشن سے شروع ہو جاتا ہے، ہمارا عمران خان سابق وزیر اعظم بن جائے گا. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام صحافی حضرات کا انتہائی شکر گزار ہوں. میں میاں شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب کے بعد باتوں کا تکرار نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ پارلیمان کے اندر آئین، قواعد و ضوابط کی دجیہ 3.5 سال بکھیری گئی اور آپ نے خود مشاہدہ کیا. آج بھی اسپیکر صاحب نے کسٹوڈین آف دا ہاؤس بن کر چیئر پر جو بات کی وہ ایک اسپیکر کی حیثیت میں نہیں تھی بلکہ عمران خان کے ذاتی نوکر کی حیثیت سے تھی. اور اس حوالے سے جب سے عدم اعتماد پیش ہوا ہے آپ بھی مشاہدہ کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ لاجز پر پارلیمان کے ممبران اور ان کے مہمانوں پر ریاستی دہشت گردی کی جا رہی ہے. اس کے باوجود کسٹوڈین آف دا ہاؤس کی جو ذمہ داری بنتی ہے انہوں نے اپوزیشن کے کسی پارٹی سے، کسی ایم این اے سے اور ان کے سربراہان سے معذرت نہیں کی، نہ ان سے رابطہ کیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ لاجز، یہ اسپیکر کی ذمہ داری ہے. سندھ ہاؤس پر حملہ کیا گیا، انہوں نے کسی پارلیمنٹ کے اندر پارلیمان کے ممبر سے رابطہ نہیں کیا، کسی پارٹی سے رابطہ نہیں کیا. اور گزشتہ 2-3 دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کے لیے پارٹی کے وفد کے اندر شامل ہو کر پارٹی کے حکومتی اتحادیوں سے اپنے وزیر اعظم کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں. وہ باعث ہے، انہوں نے جانبداری کا عملاً ثبوت دیا ہے. میں آج آپ کے توسط سے اسپیکر صاحب کو بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں آپ کا کردار اور آپ کا یہ عمل سیاہ لکھا جائے گا. اور قوم نے آپ کو عزت بخشی. 5 سال آپ صوبے کے اندر اسپیکر رہے اور 3.5 سال آپ قومی اسمبلی کے اسپیکر رہے. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ 22 کروڑ عوام کے نمائندے کی حیثیت سے یہاں پر بیٹھ کر احکامات جاری کرتے، نہ کہ عمران خان کے تنخواہ دار ملازم کی حیثیت سے. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت بھی چاہوں گا اور اپنی اس قیادت سے جو اپوزیشن لیڈر کی حیثیت میں یہاں پر موجود ہے، پیپلز پارٹی کی صورت میں موجود ہے، دیگر پارٹیوں کی صورت میں یہاں موجود ہے. ہم نے جلسے کا اعلان بھی کیا ہے
اور اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر اپنی بھرپور قوت کا مظاہرہ کریں گے. اور میں چیلنج کرتا ہوں عمران خان کو کہ وہ 172 ممبران قومی اسمبلی میں پورے کر کے دکھائے. 10 لاکھ کے دعوے تو بعد میں ہے انشاءاللہ. ہم دیکھیں گے کہ آپ بھی دیکھیں گے کہ ہم یہاں پر بھی اپنی تعداد پوری کریں گے اور جو تعداد اس نے جلسے میں بتائی ہے وہ بھی پوری کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس دن سے تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ہے، روز اول سے حکومت بالخصوص اسپیکر مختلف بہانوں سے اونچے